हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पीटीवी चाहे आप देखें ना देखें, लेकिन पहले जो 35 रुपए होते थे अब वो आपको 100 रुपए देने ही पड़ेंगे। साथ ही साथ गुलाम सरवर खान साहब अपने बयान पर डटे हुए हैं, लेकिन उस सिलसिले में क्या पेशरफ्त हुई है उस पर अपने तज्जियाकारों की राय जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पंजाब और लाहौर की खास तौर पे, क्योंकि मौसम वहाँ पर बड़ा ही बेमान चल रहा है। कभी अफवाहें गर्दिश करती हैं कि जी वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी को बड़ा खतरा है, जाने वाले हैं। फिर कभी नून लीग के लिए कुछ खतरे की घंटियां बजने शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लाहौर पहुंचे और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की है। 1-on-1 मुलाकात हुई है ये, जिसमें वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला को पूरे एतमाद के साथ खुलकर काम करने की हिदायत करते हुए अवाम की फलाह के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत भी की है। लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि पंजाब की तबाही पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। वक्त आ गया है कि हमें पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करनी होगी। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि पीटीआई की वफाकी हुकूमत ने पंजाब का मैंडेट चुराया। हम सबसे बड़ी जमात थे, हुकूमत बनाना हमारा हक था। हॉर्स ट्रेडिंग और दबाव के जरिए अरकान पंजाब असम्बली को रोका गया। अब एक तरफ मुसलसल उस्मान बुज़दार साहब के तबादले की अफवाहें गर्दिश कर रही थीं, दूसरी जाने वज़ीर आज़म का हर बार उस्मान बुज़दार भरपूर एतमाद का इजहार। ऐसे में मुस्लिम लीग नून क्या कोई तहरीक चला पाएगी? यहाँ पर यह भी आपको बताते चलें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी लाहौर पहुंच चुके हैं और कहा जा रहा है कि वो जो एपीसी ऑपोजिशन की एक मुश्तरका एपीसी बुलाई जानी थी उस पर कुछ मामला आगे बढ़ेंगे। तो अपने तज्जियाकारों से इस पर राय जानते हैं। बुनियादी सवाल हमने कुछ यूं रखा है कि किसका मौकिफ दुरुस्त है, इमरान खान का या एहसन इकबाल का, ये कि पंजाब बचाओ तहरीक चलानी चाहिए। और इमरान खान और एहसन इकबाल ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, महमूद सरफराज साहिबा, बेनजीर शाह साहिबा और मजहर अब्बास साहब भी हमारे साथ हैं। बेनजीर, यू आर वेरी क्लोज टू द पंजाब सेंटर, तो ये बताएं वहां पे क्या चल रहा है। वजीर आजम ने तो एतमाद की बात कर दी है और एतमाद का इजहार कर दिया है वजीर आला पंजाब पे, लेकिन दूसरी जानिब जो नून लीग कह रही है कि पंजाब बचाओ तहरीक लाएंगे, क्या उसमें कुछ दम हो सकता है? पहली बात तो अलीना, मुझे समझ नहीं आई कि हिदायत क्या दी गई कि खुल के काम करें। वज़ीर आला को यही हिदायत दी ना, मतलब 2 साल हो गए हैं तो 2 साल के बाद आप वज़ीर आला से कह रहे हैं कि अब आप खुल के काम करें। मेरे ख्याल से ये जो हम और ये हम अक्सर इस शो पे ये डिबेट करते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस कैसी है, उनकी गवर्नेंस कैसी है। मेरे ख्याल से ये सवाल ही गलत है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नेंस चल रही है पंजाब में वो इस्लामाबाद से डायरेक्शन आती है, तो यहाँ पे गवर्नेंस चलती है। पंजाब के फैसले पंजाब में नहीं होते। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, अभी एक इंटरव्यू देना था वज़ीर आला पंजाब ने एक एंकर को, बड़े सीनियर एंकर कामरान खान साहब को, और आपने देखा कि वो एकदम से गायब हो गए और इंटरव्यू नहीं हुआ और बड़ा शोर मचा सोशल मीडिया पे। जो मुझे पता चला है वो बात असल में ये हुई कि सवाल पहले से शेयर हो गए थे, जवाब भी उसके तैयार हो गए थे और इंटरव्यू के लिए पूरी तैयारी थी कि इंटरव्यू देना है। 5 बजे उस दिन या 5:30 बजे एक पैगाम आया इस्लामाबाद से कि ये इंटरव्यू आप ज़रा सोच लें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका अभी पंजाब हुकूमत को, जिसके बारे में अभी बात नहीं करनी चाहिए। तो अब एक डायरेक्शन आई, एक ऑर्डर आया इस्लामाबाद से, तो अब वज़ीर आज़म के पास, वज़ीर आला के पास तो कोई ऑप्शन तो नहीं रह गई। तो फिर उन्होंने वो गायब हो गए, उन्होंने अपना फ़ोन बंद कर दिया, उनकी टीम ने भी अपना फ़ोन बंद कर दिया। तो यहाँ पे मतलब हमारे वज़ीर आला जो है वो एक सहाफ़ी को इंटरव्यू नहीं दे सकते जब तक अप्रूवल ना आए इस्लामाबाद से। इससे पहले वज़ीर आला जो है पंजाब, उन्होंने एक फ़ैसला किया था कि लाहौर में हम 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगाएंगे। ये मई जून की बात है जब बहुत ज़्यादा केसेस थे। लेकिन जब वज़ीर आज़म आए लाहौर, और वो क्योंकि लॉकडाउन के बड़े सख्त खिलाफ थे, उन्होंने कहा नहीं लॉकडाउन तो लगेगा ही नहीं। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, वो पंजाब के बारे में फ़ैसले ही नहीं कर सकते। आपको याद होगा कसूर का जब मामला हुआ था, तो डीपीओ पंजाब, कसूर से डीपीओ किसने सस्पेंड किया था? वज़ीर आज़म ने, एक ट्वीट के ज़रिए। हमारे वज़ीर आला पंजाब ने तो नहीं किया था, हमारे वज़ीर आज़म ने किया था। तो गवर्नेंस अगर आपने किसी की जज करनी है पंजाब में, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म की गवर्नेंस है। अभी तक जो चल रही है, वज़ीर आला पंजाब की कोई गवर्नेंस नहीं है और कोई परफॉर्मेंस नहीं है। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की बात है, भाई मैं इतना सिर्फ कहूँगी कि जो मुस्लिम लीग नून की भी हुकूमत थी पंजाब में,
وہ بھی کوئی ایک ایگزیمپلری حکومت نہیں تھی. مطلب ایک بڑا سینٹرلائز سسٹم تھا, ساری چیزیں سارے فیصلے شہباز شریف صاحب لیتے تھے. مطلب یہاں تک کہ منصوبہ کوئی ہوتا تھا تو وہ بیٹھ کے پلان خود بناتے تھے اور منظوری بھی خود دیتے تھے اس منصوبے کی. کوئی بھی ہو, چھوٹا سا کوئی برج بننا ہو, کوئی اوور ہیڈ برج بننا ہو, کوئی انڈر پاس بننا ہو, تو ایک بڑی سینٹرلائز سسٹم تھا. ساری ڈیسیجن میکنگ جو تھی وہ ایک شخص کے پاس تھی. تو اس طرح کا بھی سسٹم میرے خیال سے پنجاب میں نہیں واپس لانے کی ضرورت. مسلم لیگ نون کا ایک آپ کو ایک ڈی سینٹرلائز سسٹم کی ضرورت ہے, لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ ایک ویک چیف منسٹر لا کے اور بٹھا دیں اور وہ صرف ایک فیس ہیں صوبے کے اور تو کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ارشاد بھٹی صاحب, بے نظیر صاحبہ نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں یہ کبھی انڈائریکٹلی کبھی کھل کے سامنے آتے ہی رہتے ہیں کہ شاید وزیر اعلیٰ صاحب کے ہاتھ میں وہ پاورز نہیں ہیں, لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا آگے اب اس طرح سے چل سکتا ہے؟ میڈم شیخ, ہم وزیر اعلیٰ کو بڑا انڈر اسٹیمیٹ کر گئے. میں آج اس پر معذرت چاہتا ہوں. وہ بہت ہوشیار نکلے, عقل مند نکلے, چالاک نکلے, ہاں, اور وہ بہت کایاں نکلے. ساؤتھ کے لوگ میں سارے ساؤتھ کے بھائیوں کو سلام کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ساؤتھ کے لوگ ویسے ہی بہت عقل مند ہوتے ہیں, اور عثمان بزدار صاحب تو ان سے بھی زیادہ عقل مند نکلے, ان سے بھی زیادہ ساؤتھ کے نکلے, ساؤتھ سے زیادہ ساؤتھ کے. کیسے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈم شیخ, ابھی بتاتا ہوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈم شیخ کون سی کارکردگی, کون سی ہدایت اور کیا کھل کر کرنا ہے, یعنی اور کیا کرنا چاہتے ہیں کھل کر. مطلب مجھے کھل کر سمجھ نہیں آیا کہ ابھی وہ دب کے کر رہے ہیں یا دونوں ان کے جو ہاتھ ہیں وہ بغلوں کے نیچے ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں بغل کے نیچے سے ہاتھ نکال کر کھل کے ساتھ میدان میں آئیں. پتہ نہیں یہ کیا ہے. لیکن جو میڈم شیخ میری اطلاع ہے اس کے مطابق اس بار بھی بات یہاں پر آ کر اٹک گئی اور لٹک گئی کہ متبادل کون, یعنی اس مرتبہ سنجیدگی سے سوچا گیا کہ آپ کو بدلنا چاہیے. تو کوئی نیب زدہ نکلا, کسی کے خلاف پارٹی میں اتفاق نہیں ہے, کسی کو ناقابل اعتبار سمجھا جا رہا ہے, کسی کی سرگرمیاں مشکوک ہیں. یہ کسی مجھ سے نہ پوچھئے گا, یہ مظہر صاحب پھر ورنہ مذاق اڑائیں گے. لہٰذا معاملہ اٹکا ہوا اور لٹکا ہوا. چلے اتنا بتا دیں کہ یہ وہی سہیل وڑائچ صاحب والے 4 نام ہیں. سہیل وڑائچ صاحب کی الحمدللہ 1670 غلط ہو چکی ہیں, اب پتہ نہیں آگے کتنی اور پیشین گوئیاں کرنی ہیں. اچھا, ورنہ 95% تحریک انصاف کا خیال ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ بدلنے میں دیر کر چکے, بلکہ اکثریت کا خیال ہے کہ وفاق میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے, پنجاب اور کے پی کے وزراء اللہ فوری طور پر بدلے جائیں. اچھا, دوسری بات میڈم شیخ, 23 ماہ ہو گئے کے پی کے میں جو عمران خان صاحب نے کیا تھا, بلیو می, آپ میں چاروں میں سے کوئی چلا جائے, کسی شہر میں چلا جائے, سب کو ریورس گیئر لگ چکا ہے. صحت, تعلیم, پولیس, بی آر ٹی, سب برا حال ہے. کسی دن اس پر بات ہوگی انشاءاللہ تو بات کریں گے. پنجاب ہر دوسرے دن ایک نیا بحران ہے. آٹا گندم مس مینجمنٹ میں مبینہ طور پر سائیں بزدار کا اپنا ہاتھ آیا تھا, یعنی یہ تک لکھا گیا تھا کہ مبینہ طور پر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری پنجاب کتنی گندم پیدا ہوتی ہے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی گندم کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. اچھا, اور پھر سے گندم آٹا بحران سر پر ہے. کل وہ جو فخر امام صاحب اسمبلی میں فرما رہے تھے, عجوبہ ہے, تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ 66 لاکھ ٹن گندم خریدی اور سارا غیبن شدیدن, ہم پریشانن حیرانن, یعنی وہ یہ فرما رہے تھے, اور گندم آٹے کا بحرانن. اچھا, باقی کرونا ٹڈی دل پر جو الحمدللہ پنجاب کا رسپانس تھا, وہ کرونا غلطیاں بے نظیر صاحبہ ہر روز نکالتی تھی, میں کیا کروں. مہنگائی ذخیرہ اندوزی آپ کے سامنے ہے, اور شوگر کمیشن میں سبسٹی معاملہ آپ کے سامنے ہے, جو بزدار صاحب نے دی تھی 2.5 ارب یا 3 ارب کی سبسٹی دی تھی, وہ پنجاب کرپشن. باقی چھوڑ دیں, سب چھوڑ دیں. سائیں بزدار کے بھائی نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, وہ پریس کانفرنس سن لیں. اچھا, پولیس پٹوار اصلاحات سب سے بڑا نعرہ تھا ہمارا, سب سے بڑا نعرہ, جو کے پی کے بعد میں اٹھا کر اس کو پنجاب میں لے کے آ جانا تھا, وہ کیا ہوا. اچھا, ادارہ جاتی ریفارمز پنجاب میں دیکھ لیجئے گا, پوسٹنگز, تبادلے, وہ تو آپ چھوڑ دینا, وہ تو واٹس ایپ میسیج مبینہ طور پر آتا تھا, جو ہی بند اور ساتھ ہی ڈیلیٹ ہو جاتا تھا. اچھا, آگے ہسپتال, تعلیم, کوئی میگا منصوبہ, ترقیاتی فنڈز جو ہیں, آج تو مجھے اس کا نام بھی نہیں آ رہا صحیح سے, یہ سارے الحمدللہ توسا شریف
اور میاں والی میں مبینہ طور پر گئے ہیں، باقی سارے وہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کوئی ڈگا جب بیر کو وہ جھونا مارتے تھے نا تو ایک آدھ بیر گر جاتے تھے وہ ہم جیسے اٹھا لیتے تھے، باقی سارے وہ بیر بھی کون میں. اچھا پروٹوکول، واہ 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 واہ، سائیں بزدار ایماندار ہے، بہادر ہے، ریموٹ کا ہے، بجلی نہیں گھر، بڑا اچھا پروٹوکول. ہٹو بچوں کا یہ حال ہے کہ اگست 2018 سے، یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں اور اب آ چکا ہے، اگست 2018 سے نومبر 2019 تک 164 دورے ہیلی کاپٹر پر، ہر تیسرے دن ہیلی کاپٹر کی سواری، چلا چل لفافے کبوتر کی چال، اگر ہوگی محبت تو ملے گا جواب. اچھا پاک پتن تو ہیلی کاپٹر پر سمجھ آتی ہے کہ بھٹی صاحب اس زمانے میں وہ 55 روپے بھی تو فیول ہو گیا تھا نا اس کا، سواری بڑی سستی ہے شاید اس لیے. ہاں نہیں اب آپ مجھے میرے محترم دوست وینٹیلیٹر بنانے والے فواد چودھری صاحب کے خلاف نہ کریں، انہوں نے وینٹیلیٹر بنا کر کچھ نہ کچھ تو پروڈیوس کیا ہے نا، اور چاند بھی دکھا دیا اور ایک عید بھی کر دیا، اور آپ کیا چاہتی ہیں. اچھا پاک پتن ہیلی کاپٹر پر تو سمجھ آتی ہے کہ پاک پتن ہیلی کاپٹر پر جانے کی تو سمجھ آتی ہے میڈم شیخ کے سڑک پر ہجوکے لگتے ہیں، جمپ لگتے ہیں، سائیں بزدار کو ہجوکے پسند نہیں ہیں. اچھا لیکن لاہور اپنے دفتر سے گورنر ہاؤس چودھری سرور صاحب سے ملنے کے لیے ہیلی کاپٹر، یعنی اللہ معاف کرے یہ ہیلی کاپٹر نہ ہوا، یہ تو اڑن کھٹولا ہوا اکبر بادشاہ کا کہ چل بھائی ہیلی کاپٹر، اور ادھر سے ادھر دونوں کے ہیلی پیڈ خراب کرنے چاہیے. اچھا میڈم شیخ 23 ماہ ہو گئے، اصل تبدیلی سمبل وسیم اکرم پلاس. آج سارا ٹائم آپ لیں گے مجھے لگ رہا ہے نا. بس مجھے 10 سیکنڈ دے دے، میں بزدار 10 سیکنڈ صرف دے دے، 10 سیکنڈ دے دے. میں بزدار صاحب پہ میں نے پی ایچ ڈی کا لیا، اور سائیں بزدار میں معذرت چاہتا ہوں، میری روزی روٹی ہے اس لیے میں اس پر بولتا ہوں، آپ سے معذرت. اچھا وسیم اکرم پلاس شکریہ، پسماندہ علاقے کے، جس کے گھر میں بجلی نہیں، جو بہادر ہے، جو ایماندار ہے، جس نے کمال کر دیا، بتاتا نہیں ہے جو کام کرتا ہے، اشتہار نہیں لگاتا شہباز شریف سے، کام کر کے گھر میں چھپا لیتے ہیں. اچھا اس بار مجھے صرف ایک سوال ہے کہ اس عثمان بزدار صاحب نے، کل بے نظیر صاحبہ نے بھی سوال پوچھا تھا کہ اس عثمان بزدار صاحب نے 23 مہینوں میں کیا کیا، یعنی کیا کیا. ایک مجھے اچھا پہلے کہا میں سیکھ رہا ہوں، پھر کہا مجھے وزیر اللہ کوئی نہیں مانتا. آپ پوچھ رہی تھی نا کہ یہ عقل مند کیوں ہیں. بھٹی صاحب جو بنے بنائے منصوبے تھے لاہور میں، جو پچھلی حکومت کے بنے بنائے منصوبے تھے، جیسے کہ اورنج میٹرو ٹرین، وہ تو چلا نہیں سکے 2 سال سے، مطلب اسی کو ہی آپ چلا لیں، اپنا نام ٹھپا لگا دیں اپنے اس پر. اچھا ٹھیک ہے، نہیں اچھا آخری 5 سیکنڈ آخری 5 سیکنڈ کام کرنے کی. بھٹی صاحب پلیز ٹائم بڑا کم ہے آج، آگے چلتے ہیں. آخری 5 سیکنڈ میڈم شیخ، آخری 5 سیکنڈ. آپ نے کہا تھا عقل مند کیوں ہیں. میں پہلے شروع ہوا، پہلے میں سیکھ رہا ہوں، پھر مجھے وزیر اللہ کوئی نہیں مانتا، پھر سیاسی لوگ تعاون نہیں کرتے، پھر بیوروکریسی نہیں تعاون نہیں کرتی، پھر میں یہ کروں گا وہ کروں گا. پنجاب آدھا پاکستان ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے تحریک نہیں چلے گی، لیکن خدا کے لیے اگر کوئی چلا سکتا ہے تو چلاؤ، پنجاب بچاؤ. اچھا مطلب آپ نون لیگ کی تحریک کی حمایت کر رہے ہیں بھٹی صاحب، لیٹ اٹ بی آن ریکارڈ. یس میڈم شیخ. اوکے ڈن. مظہر عباس صاحب، ویسے تو بھٹی صاحب نے اتنی تعریفوں کے پل باندھے ہیں، لیکن بھٹی صاحب نے جو سوال اٹھایا ہے، چلے پچھلے 23 مہینوں میں کچھ نہیں کر سکے، اب تو وہ کھل کے کام کرنے کی ان کو ہدایت مل چکی ہے، اجازت مل چکی ہے، اب وہ کریں گے آگے. تو پھر یہ نون لیگ جو پہلے کہتی تھی کام کرنے دو، کیوں احتجاج کر کے ہماری حکومت کو کر رہے ہو، اب وہ دوسری حکومت آئی ہے تو اس کے ساتھ یہ کیوں کر رہی ہے؟ یہ بھٹی صاحب جو ہے یہ 2023 تک اسی طرح کی جو ہے وہ تقاریر کرتے رہیں گے، نئی چیزیں لے کر آئیں. آپ اور زیادہ بولیں عثمان بزدار کے خلاف. عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہا، یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، اور واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ منصور اختر جتنا بھی خراب کھیلے، منصور اختر میرا پلیئر ہے، کھیلتا رہے. کوئی ہے جو مظہر صاحب کی آواز بند کر دے؟ اب دیکھیے بالکل نہیں بھٹی صاحب، آپ جتنا مرضی جیلس ہو جائیں، مظہر صاحب آج بولیں گے. ایک طرف چل رہی ہے عثمان بزدار بچاؤ تحریک، ایک طرف چل رہی ہے عثمان بزدار ہٹاؤ تحریک. اب بیچ میں یہ پی ایم ایل این کی پنجاب بچاؤ تحریک کیا کرے گی؟ کچھ بھی نہیں کرے گی. اب آپ اس میں تجزیہ سن لیں.
دیکھیے ایک ملاقات آپ نے کہا کہ بلاول بھٹو لاہور پہنچ گئے، شاید شہباز شریف سے فون پر بات ہو گئی ہو یا ہو عمران خان پہنچ گئے. یہ بھی دلچسپ خبر ہے کہ عمران خان نے وزیر اعلیٰ سے 1-on-1 ملاقات کی. اب اس 1-on-1 ملاقات میں ظاہر ملاقات میں دونوں فریق بولتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ ایک فریق بول رہا تھا یا دونوں بول رہے تھے. لیکن ایک اور ملاقات ہوئی ہے پنجاب میں، اور وہ اس تناظر میں بڑی اہم ملاقات ہے، اور وہ ہے چودھری سرور اور شاہ محمود قریشی کی. ان کی ملاقات کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ جب عثمان بزدار ایز اے چیف منسٹر لائے جا رہے تھے تو شاہ محمود قریشی جو ہے وہ بہت انٹرسٹڈ تھے اس معاملے میں. اس وقت جہانگیر ترین بھی ایکٹیو تھے، ان کا اپنا گروپ تھا. چودھری سرور جو ہے وہ خود بھی جو ہے انٹرسٹڈ تھے اور اپنا ایک گروپ لیڈ کر رہے تھے. تو آج جو چودھری سرور اور شاہ محمود قریشی کی ملاقات ہوئی ہے وہ ظاہر ہے کوئی پنجاب کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے نہیں ہوئی ہے. وہ ملاقات اسی سچویشن، اسی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے حوالے سے، عثمان بزدار کے حوالے سے، پی ایم ایل کیو کی جو ناراضگیاں ہیں اس کے حوالے سے. کیونکہ دیکھیے اب مجھے نہیں پتا کہ ابھی پرائم منسٹر ادھر ہیں تو وہ چودھری سے ملیں گے نہیں ملیں گے، لیکن ماضی میں اب تک 1 سال کے اندر جو انہوں نے وزٹ کیے اس میں تو نہیں ملے ہیں وہ. تو ان کو عثمان بزدار مسلسل پلیز کیے جا رہے ہیں. پی ایم ایل این کے اس نعرے کو میں سپورٹ نہیں کرتا. یہ نعرہ ڈسٹربنگ نعرہ ہے. جب آپ اس طرح کا نعرہ لگاتے ہیں کہ پنجاب بچاؤ تحریک، تو اس کا جو امپیکٹ ہے، جو نیشنل امپیکٹ ہے وہ متاثر ہوتا ہے. آپ بالکل پنجاب میں جو ناکامیاں ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں، ساری چیزیں کریں. پہلی چیز یہ کہ تحریک اس ملک میں اب چلتی نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ جب آپ اس کو اسپیسیفکلی کوئی نیشنل پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم پنجاب بچاؤ تحریک چلا رہے ہیں، کیونکہ ماضی میں پیپلز پارٹی اور اس کے درمیان یہ چیزیں ہو چکی تھیں، جاگ پنجابی جاگ تیری پگنو لگ گیا داغ، اس طرح کی چیزیں. اسی طریقے سے ہم سندھ میں جب آتے ہیں تو جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ میسج بہت غلط جاتا ہے. تو ایک تو اس چیز کو اس طرح کے پیغام دینے سے میسج منفی جائے گا. مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ عثمان بزدار کے ہاتھ مضبوط کرے تاکہ عثمان بزدار جو ہے وہ اسی طریقے سے کام کرتے رہیں، اسی طریقے سے خاموشی سے وہ کام کرتے رہیں، اسی طریقے سے وہ ایسا کام کریں کہ جو کسی کو پتہ نہ چل سکے. اسی طریقے سے وہ عمران خان کے اعتماد پر پورا اترتے رہیں، اور عمران خان جب بھی آئیں ان کے آنے سے پہلے فیاض الحسن چوہان اور ان کے لوگ پریس کانفرنس کر کے عثمان بزدار کی تعریف کریں. جب عمران خان لاہور سے چلے جائیں پھر ایک پریس کانفرنس کریں، پھر ایک بیان دیں کہ عثمان بزدار بہترین کام کر رہا ہے. کام نظر آتا ہے، کام بولتا ہے، اور اگر آپ کام کر رہے ہوں گے تو ہر ہفتے وزیر اعظم کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کام کر رہے ہوں گے تو آپ کا پرسیپشن میڈیا کچھ بھی بلڈ کرے، گراس روٹ لیول لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں آپ جا کے کام کر رہے ہیں. اب اگر فواد چودھری یا دوسرے وفاقی وزراء خود پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جی جائیں دیکھیں ایک ضلع میں کتنا کام ہو رہا ہے اور دوسرے ضلع میں ڈیولپمنٹ فنڈ بالکل نہیں ہو رہے، تو آوازیں تو اندر سے آ رہی ہیں. کچھ آوازیں دھیمی ہیں، کچھ آوازیں طاقتور ہیں. سب کو پتا ہے کہ وہ عمران خان کو چیلنج اس اسٹیج پہ نہیں کر سکتے، لیکن عثمان بزدار کو یہ آپ نے آوازوں کا جی مجھے صاحب آپ آوازوں کا ذکر کر رہے ہیں نا، میں محمل کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں یہ پوائنٹ. تو محمل، جو نون لیگ کہہ رہی ہے اب پنجاب بچاؤ تحریک شروع کریں گے، لیکن اس طرح کی تحریک کے لیے لیڈرز کی آوازیں بڑی اہم ہوتی ہیں اور ان کو لیڈ کرنا ہوتا ہے فرنٹ سے. لیکن مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے، مریم نواز صاحبہ ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، حالانکہ وہ تھوڑا بہت بول لیتے ہیں لیکن پھر بھی اس طرح سچ کوئی، نواز شریف صاحب تو ویسے ہی باہر ہیں. تو جو ایک جارحانہ انداز اس طرح کی تحریک کے لیے چاہیے ہوتا ہے وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا ہے. دیکھیے علینا، میرے خیال میں جو تحریک چلانے کی بات کی ہے یہ تو ایک ویسے ہی سیاسی بیان ہے. وہ بھی نہیں چاہتے کہ جو ہے ادھر کوئی چینج ہو، کیونکہ جس طرح مدر صاحب نے کہا کہ 5 سال اگر پورے کرے گی پی ٹی آئی ادھر پنجاب کے اندر اور بزدار صاحب کے ساتھ، تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کا فائدہ تو ویسے دیکھا جائے تو نون لیگ کو ہی ہوگا، کیونکہ ابھی کارکردگی وغیرہ پہ، ابھی کی کارکردگی میں 2 سال کی چلے بات کری، اگلے 3 سال کا تو ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوگا. تو میرے خیال میں تو ویسے ہی ایک بیان ہے. لیکن ایک جس طرح بے نظیر نے اور بھٹی صاحب دونوں نے سوال کیا کہ اب آپ کھل کر کام کریں، جو خالد صاحب نے وزیر اعلیٰ صاحب کو کہا ہے، تو کیا 2 سال
उनको खुलकर काम करने की इजाजत नहीं दी गई थी, क्या मतलब इसका मतलब क्या है? फिर अभी आप देखें कि 2 साल गुजरने वाले हैं, जो दूसरा बजट आया है पंजाब का, और भट्टी साहब ने उसका जिक्र भी किया है, तो उसके अंदर आप देख लेंगे कितना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर बजट है। कोई नया प्रोजेक्ट ऐसा स्टार्ट नहीं हुआ, एक्सेप्ट ये जो उन्होंने बात की है कि बुज़दार साहब के अपने हल्के की और मियाँ वाली की, जिसपे गालिबन अरबों रुपया जो है वहाँ अरबों रुपए के प्रोजेक्ट किए गए, लेकिन किसी तीसरे जिले को वो पैसे कोई भी नहीं इस तरह से दिए गए। फिर आप द न्यूज़ की स्टोरी थी, बड़ी अच्छी स्टोरी भी थी, गालिबन मई की है, कि जो देखे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो पंजाब के अंदर है उधर क्या हो रहा है, कितने आईजी तब्दील हुए, कितने फूड सेक्रेटरीज हुए, कितने चीफ सेक्रेटरीज तब्दील हुए। फिर ये कि एक रिपोर्ट पेश की गई थी वजीर आजम साहब को, और वो भट्टी साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि किसकी रिपोर्ट थी, कहाँ से आई थी, कि उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं वो 3 महीने से ज्यादा उनकी तैनाती नहीं किसी एक जगह पे होती, बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स और फ्रीक्वेंट तब्दीलियां होती हैं, और वो हमें पता ही है कि वो किसी होते हैं। भट्टी साहब तो उसका बहुत ज्यादा जिक्र कर चुके हैं, हमेशा काफी करते भी रहते हैं। तो 12 करोड़ लोगों के एक सूबा है, मतलब 10-12 करोड़ का है, और उसके अंदर अगर इस तरीके से चलाया जा रहा है तो फिर देखिए प्रॉब्लम तो होगी। मतलब बेशक वजीर आजम साहब का एतमाद है बुज़दार साहब पे, वो ठीक है, उनका अपना, उनकी चॉइस है, उनकी पार्टी है, उन्होंने अगले इलेक्शन लड़ने हैं, उनकी मर्जी है। लेकिन जहां तक ये बात है कि देखिए पंजाब एक डेवलप्ड सूबा है, इसके ऊपर बड़ा काम भी हुआ है पिछले कई अरसों में, और उसकी कई वजूहात हैं। आप देखिए 18वीं तरमीम के बाद बाकी सूबों को तो ऑटोनॉमी मिली थी ना फाइनेंशियल, तो पंजाब को तो बड़ा हमेशा से अच्छा काफी आर्ग्यूमेंट आप बिल्ड कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ का आर्ग्यूमेंट ये भी बनता है कि कम से कम टाइम पूरा करने दिया जाए और इस तरह के एहतजाज से हिंडा ना किया जाए, ताकि बाद में कोई ये ना बोल सके पहली हुकूमतों की तरह कि जी हमें तो काम ही नहीं करने दिया गया, सारा वक्त तो एहतजाज करते रहे, तो हमारे तो काम की राह में ये लोग रुकावट थे। अलीना, इन्होंने कौन से एहतजाज करना है, कौन से कोई धरने होने या कौन से कोई तहरीक चलनी है? तो सिर्फ जैसे मैंने पहले कहा कि बयानबाजी, ये ऑपोजिशन तो हमारी बड़ी वीक है एक तरह से, कुछ भी नहीं। वो तो मेरे ख्याल में चाहते हैं कि चलिए चलते रहे, और अच्छी बात है, 5 साल पूरे हर हुकूमत को करने चाहिए, वो तहरीक इंसाफ की हो, किसी भी और की हो। तो मैं तो खुद चाहती हूँ 5 साल पूरे करें, लेकिन जो बुज़दार साहब को बदलने की आवाजें आ रही थी वो पीटीआई के अंदर से शुरू हुई थी। तो ये भी वजह, और कल भट्टी साहब ने वैसे बता भी दिया शहजाद इकबाल के शो में कि और कहाँ से आवाजें आ रही थी, तो मेरे ख्याल में उस पर ज्यादा तबसरा करने की जरूरत नहीं। एनीवे, आई थिंक दिस इज जस्ट अ पॉलिटिकल स्लोगन, कोई तहरीक वगैरह नहीं चलेगी, लेकिन पीटीआई को खुद सोचना चाहिए, खुद गौर व फिक्र करनी चाहिए कि अगले इलेक्शंस में उनको क्या, बुज़दार साहब के 5 साल के बाद अगले इलेक्शन में उनके साथ फिर क्या होगा, ये पीटीआई को खुद इस पर गौर व फिक्र करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम कुछ शहरी हवाबाजी की बात करेंगे। टेक ब्रेक।